السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور عافیت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج سے ہم تسبیحات اور ان کی فضیلت کا ایک سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سب کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس بات کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ ذکر کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا بینیفٹ ہونا چاہیے جس سے ہم جو ہے وہ کام ہمارے لیے کرنا آسان بھی ہو جائے اور ہم اس کو انجوائے بھی کریں۔ چلیے آئیے پہلے قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک حدیث کی روح سے جو ہے وہ اس کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں کہا فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اگر ہم لوگوں کو دنیا میں بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ کی ایبسنس میں جو ہے وہ آپ کو اس بندے نے میس کیا، یا وہ بندہ آپ کی بات کر رہا تھا، یا وہ بندہ آپ کو یاد کر رہا تھا، تو ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو یاد کروں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ایک حدیث سے جو ہے وہ اس کی امپورٹنس اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے دشمنوں سے لڑنے سے بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، تو ہمیں اپنے ہر لمحہ جو ہے وہ اس سے اتنا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ قیامت کے دن انسان اس بات پہ حسرت نہ کرے کہ میں نے جو ہے وہ یہ گھڑیاں، بہت چھوٹے چھوٹے چنکس ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا اور آج وہ میرے لیے حسرت کا باعث ہے۔ جو اس قرآن کی آیت سے اور اس ابو دردہ کی جو روایت کردہ حدیث ہے، اس سے ہمیں ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ ذکر جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ ہم کون سی ایسی تسبیحات ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں اور ان کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ بتائی گئی ہے، تو آج سے ہم اس سفر میں ایک تسبیح کے ساتھ اس کی فضیلت اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور آج کی جو ہماری تسبیح جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اردو ترجمہ، پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنی اس کی عرش کا وزن اور جتنی اس کی کلمات کی سیاہی ہے۔ یہ کلمات، ان کی فضیلت میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے باہر تشریف لے گئے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے باہر چلے گئے۔ اور حضرت جویریہ کہتی ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر ہی موجود تھیں، اور پھر جب تک سورج طلوع نہیں ہو گیا وہ وہیں پر بیٹھی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس وقت ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہ ابھی بھی اسی کنڈیشن میں تھیں، وہیں پر جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں جس سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے، اور اگر ان کو اس کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن اب تک کہے ہیں
کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم گئے اور جب وہ واپس آئے، اتنے ڈوریشن میں حضرت جویریہ نے جتنی بھی تسبیحات کیں، اگر ان کو ایک سیپریٹ پلڑے میں رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 4 کلمے میں نے کہے ہیں، اگر اس 4 کلموں کو 3 بار میں نے کہا ہے، اگر میں ان کو اس کے برابر والے پلڑے میں رکھ دوں تو یہ کلمات ان کے وزن سے بڑھ جائیں گے، اور وہ کلمات وہی جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے بتائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو آئیے آج سے ہم صبح اور جو ہے وہ ان کلمات کو 3 بار پڑھیں گے، تاکہ ہم بھی اس فضیلت سے اور جو یہ ریوارڈ ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔